السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ فِضَّةٍ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشُّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وقال محمد علیہ قیمتها آخر ما تعامل الناس بها آخر ما تعامل الناس بها ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجوز البيع بها حتى يعينها وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسًا جَازَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفُلُوسِ وَمَنْ أعطى الصيرفي درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم اب یہاں سے غالب اور مغلوب کی بات شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ فِضَّةٍ درہم یہ چاندی کا ہوتا ہے، تو اگر درہم ایسا ہے کہ اس میں چاندی کے ساتھ جو ملاوٹ ہے، غش، جس کو ہمارے عرف میں جوڑ بولتے ہیں، آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سونے یا چاندی کا جو زیور ہوتا ہے وہ صرف سونے اور چاندی سے نہیں بنتا، بلکہ اس میں دوسرے دھات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دوسرے کا استعمال کیا جائے گا تو آپس میں اس کی کڑیاں جڑیں گی۔ سونے کا جو بسکٹ ہوتا ہے یا چاندی کی جو اینٹ ہوتی ہے، اس میں سونا اور چاندی خالص ہوتے ہیں، لیکن زیور بناتے وقت یا اور کوئی شکل دیتے وقت اس میں آمیزش ہوتی ہے۔ آمیزش نہیں ہوگی تو وہ شکل اس کی اس طور پر بن نہیں پائے گی، اور اگر بن جائے گی تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے جوڑ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور جب آدمی واپس بیچنے جاتا ہے سونا تو اسی جوڑ کو گھٹا دیا جاتا ہے، کہ جتنا جوڑ ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے اور باقی سونا لے لیا جاتا ہے اور وہ باقی کا دام دے دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ سب باتیں آپ
سوناروں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے گھر میں اگر یہ سب کام ہوتا، یہ سب لوگ خریدتے بیچتے ہوں کبھی کبھی بھی، تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ملائی جاتی ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، لیکن اگر وہ غالب آ جائے کہ چاندی مختصر ہو اور ملاوٹ بہت زیادہ ہو، جیسے 40% چاندی ہو، 60% اس میں ملاوٹ ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر 60% چاندی ہے تو اسے چاندی ہی کے حکم میں رکھا جائے گا، اور 40% چاندی ہے تو ایسے صورت میں اب وہ چاندی کے حکم میں نہیں رہ گیا، اب وہ اس ملاوٹ کے حکم میں ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب درہم پر چاندی غالب ہو تو یہ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ، اور اگر دینار پر سونا غالب ہو تو یہ سونا کے حکم میں ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، تو ان میں حرمت تفاضل کا اعتبار ہوگا اسی طور پر جس طور پر کہ ان کے عمدہ میں اعتبار ہوتا ہے۔ مطلب غالب سونا ہے تو اس غالب سونے کو سونے کا حکم دیا گیا، لہذا اب 1 روپے کا ایسا سکہ جو خالص سونے کا ہو وہ 1 روپے کے اس ملاوٹ والے سکے کے برابر مانا جائے گا، اور اگر کمی زیادتی ہوگی تو حرمت پالی جائے گی۔ یہاں اسی کو کہا کہ برابر سرابر جو بیچنے کا حکم ہے کہ برابر برابر بیچا جائے، تو وہ یہاں بھی نافذ ہوگا، اور عمدگی اور کھوٹ پن کا اعتبار یہاں بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس میں غش غالب ہو، ملاوٹ غالب ہو، تو حکم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ملاوٹ غالب ہو تو یہ درہم و دینار کے حکم ہی میں نہیں ہوں گے، بلکہ اب اس ملاوٹ کے حکم میں ہو جائیں گے۔ اب ملاوٹ کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جیسے رانگا استعمال کیا جاتا ہے جوڑنے کے لیے، یا اس طرح کی چیز جو بھی ہو، جو بھی آہنی شے ہو جس کو جوڑا گیا ہو، جس کو استعمال کیا گیا ہو، ٹھوس چیز کو، اسی کے حکم میں اب ہو جائے گا۔ فَإِذَا بِيَعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، اب جب اس کی بیع اپنی ہی جنس سے ہوگی، متفاضل طور پر کمی زیادتی کر کے، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی جائز نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ 1 روپے کا دونوں طرف جو ہے 60% کھوٹ ہے اور 40% چاندی یا سونا ہے۔ اب دونوں کی آپس میں بیع ہو رہی ہے تو ہونا چاہیے کہ اگر ایک معین وزن ادھر ہے تو اسی کے برابر ادھر ہو، جتنا وزن ایک طرف ہے دوسری طرف بھی اتنا ہی وزن ہو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں برابر وزن ضروری نہیں ہے، بلکہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ گویا اب اس شے میں 2 چیزیں ہو گئیں، ایک ہے چاندی اور ایک ہے کھوٹ، اور حکم میں چونکہ اب چاندی کے رہا نہیں کہ اس میں کہا جائے کہ اس کا عمدہ اور اس کا ردی جو ہے وہ دونوں کے دونوں جیدھا و ردیھا سوا، یہ اب کہنے کا وقت نہیں رہا، اس لیے یہاں پر یہ حکم دیا جائے گا کہ کمی زیادتی درست ہے، کیونکہ جو چاندی ہے اس کے مقابلے میں ادھر کا کھوٹ ہو جائے گا، اور ادھر کے چاندی کے مقابلے میں ادھر کا کھوٹ ہو جائے گا، تو جنس بدل جائے گی بیع کے دوران۔ اس وجہ سے ہر ایک دوسرے کی جنس کے خلاف والے کے مقابلے میں آیا، نہ کہ اپنی جنس کے مقابلے میں آیا، تو پھر ہر ایک اپنی جنس کے خلاف والے کے مقابلے میں آیا، یعنی ایک طرف کے چاندی کو دوسرے طرف کے کھوٹ کے مقابلے میں لے رہے ہیں، اور دوسرے طرف کے چاندی کو پہلے حصے کے کھوٹ کے مقابلے میں لے رہے ہیں، تو یہ اب کمی زیادتی جو ہوگی تو اس میں حرج نہیں ہوگا کہ زیادہ کھوٹ اور کم چاندی یہ دونوں برابر رہیں گے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بِيَعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، جب یہ اپنی ہی جنس سے کمی زیادتی کے ساتھ
بیچی جائے تو یہ جائز ہوگی بے. آپ سمجھ گئے مطلب اس کا کہ بے کے جواز کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف جنس، یعنی ایک جنس کی بے دوسرے سے ہو رہی ہے اگرچہ دونوں موجود ہیں وہاں. اب ہمارے یہاں جو سکہ چلتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں چاندی کی شاید آمیزش رہتی ہوگی یا وہ بھی نہیں. تو جو سکے ہیں ہے نا، اب یہاں دو طرح کی بات کریں گے. ایک یہ کہ کھوٹا سکہ خرید و فروخت میں چل رہا ہے اور تو اس کا کیا حکم ہے، اور دوسری بات آگے چل کر کے کریں گے کہ جو کھوٹے سکے یعنی چاندی کے سکے کے نائب ہوتے ہیں یعنی روپے پیسے ہے نا، ان کا کیا حکم ہوگا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ رائج ہیں اور چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے خرید و فروخت درست ہے، اور اگر ان کا رواج ختم ہو چکا ہے، یہ بند ہو گئے ہیں، جیسے 1000 کا نوٹ بند ہو گیا ہمارے ملک میں، تو پھر ایسی صورت میں ان سے بے درست نہیں ہوگی. یہ میں نے اجمالی بیان کیا، اسی کی تفصیل یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، جب اسی کھوٹے سکے سے، کھوٹا سکہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس میں چاندی یا سونا مغلوب ہو، اسی کھوٹے سکے سے کوئی سامان خریدا، پھر وہ کھوٹا سکہ بند ہو گیا. کسدت کا مطلب اس کا رواج مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا رواج ہے نا، نوٹ بند ہو گیا، سکہ وہ کھوٹ والا بند ہو گیا. وہ ترک الناس، ابھی کسدت کی وضاحت کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اس سے معاملے کو چھوڑ دیا کیونکہ اب نہ کوئی لیتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی دینا قبول کرتا ہے. تو کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں امام اعظم کے نزدیک یہ بے باطل ہو جائے گی. اور بطل البیع عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک یہ بے باطل ہو جائے گی. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خریدار پر بے کے دن کا دام دینا لازم ہے. خریدار پر بے کے دن کا جو اس سامان کا دام تھا وہ دام دے. دام کس سے دے گا؟ وہ سکہ تو بند ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کے برابر اس کی قیمت کا دوسرا سکہ جو رائج ہے وہ دے اس کو. مطلب نوٹ جو بند ہو گیا اس کی جگہ پر دوسرا نوٹ دے. تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں. وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، بے کے دن کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ سکہ بند ہو رہا تھا تو آخری دن لوگوں نے اس سکے سے جو لین دین کیا تھا اس آخری دن کا اعتبار ہوگا، اور اسی دن اس سامان کی جو قیمت ہوگی وہ اس کو دینا پڑے گا. مسئلہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ گویا امام اعظم کے نزدیک جب وہ سکہ بند ہو گیا چلنا تو بے ہی باطل ہو گئی، اور صاحبین کے نزدیک بے باطل نہیں ہوئی، بے درست ہی رہی. مگر اب وہ سکہ نہیں دے سکتا تو کیا دے گا؟ تو کہتے اب اس سامان کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت دے گا دوسرے سکے سے، یعنی سمن نہیں دینا ہے، قیمت دینا اس کو. تو قیمت لگائی جائے گی اور دوسرے سکے سے دے گا. اب قیمت لگانے میں کے وقت میں فرق ہے، اختلاف ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں جس دن بے ہوئی تھی اسی دن کی قیمت کیا ہوگی وہ دینا ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن وہ نوٹ بند ہو رہا تھا، جس دن وہ سکہ بند ہو رہا تھا اس دن اس کی کیا قیمت تھی اس سامان کی وہ دینا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا مفہوم یہ ہوا کہ جناب مشتری پر جو سمن لازم ہوا تھا، کھوٹے سکے ہی کے ذریعے جو لازم ہوا تھا، وہ کس وجہ سے؟ بے کی وجہ سے. تو بے سے پہلے اس پر کچھ لازم نہیں تھا، بے کی وجہ سے لازم ہوا، تو اب اسی بے کا اعتبار کیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ بے کی وجہ سے جب لازم ہوا ہے تو جس دن بے کیا گویا اسی دن کا لحاظ کر کے اور اس کو ادا کرے. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے جس دن ہوئی تھی اس دن اس پر لازم تو ہو گیا تھا، مگر جب وہ دینا اس وقت ضروری نہیں تھا تو گویا لازم ہو کر کے بھی اس کے اوپر ایک اعتبار سے لازم نہیں تھا کہ وہ دے.
اسی وقت دے، بے کے دن ہی دے۔ لہذا اب جب تک وہ اس سکے کو دینے پر قادر تھا تب تک حکم سمن ہی کی طرف رہے گا، اور جب اس سکے کو دینے پر قادر نہیں رہا کیونکہ وہ سکہ چلنا بند ہو گیا، تو جس دن وہ سکہ بند ہوا اسی دن مشتری کی قدرت سمن کے دینے پر جو ہے یہ ختم ہوئی، تو گویا اسی دن کا اعتبار ہوگا اور اسی دن جو اس شے کی قیمت ہوگی وہ دینا لازم ہوگا۔ حاصل کیا نکلا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں بے کی وجہ سے اس پر دینا لازم تھا، لہذا بے کے دن کا اعتبار ہوگا، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جناب وہ دینے پر قادر تھا، فوراً تو دینا تھا نہیں، دینے پر قادر تھا، تو ایسی صورت میں اسے جب تک دینے پر قادر تھا اسے وہی سکہ دینا تھا، اگر جو کھوٹا تھا وہی سکہ اس کو دینا تھا، وہی سکہ اس کو دینا تھا۔ لیکن جب وہ چلنا اس کا بند ہو گیا تو ایسی صورت میں گویا مشتری کی قدرت ختم ہو گئی، تو اس کی قدرت کے ختم ہونے کے دن ہی سمن سے قیمت کی طرف حکم پھرے گا، لہذا اسی دن کا اعتبار ہوگا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب اس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ سمن جو ہے، بے جو ہوتی ہے سمن کے ذریعہ ہوتی ہے نا، مبی کے مقابلے میں سمن یہاں ہلاک ہو گیا۔ کیوں اس لیے ہلاک ہو گیا کہ جس سکے پر کو سمن متعین کیا تھا وہ سکہ چلنا بند ہو گیا ہے نا، اور یہ عرف کا لحاظ اس میں ہوتا ہے کہ عرف میں اگر وہ رائج ہے تو وہ سمن ہے، اور عرف میں اگر وہ رائج نہیں ہے تو سمن نہیں ہوگا۔ ایسے سکے جو ہوتے ہیں اس کو سمن اصطلاحی کہتے ہیں۔ تو اصطلاح جب تک برقرار ہے، عرف کیا بولتے ہیں حقیقت عرفیہ نے جب تک اس کو سمن مانا ہے تب تک اس کو سمن مانا جائے گا، اور جب تک اسے سمن مانا جائے گا تب تک گویا کہ بے جو ہے وہ موجود رہے گی سمن کے ساتھ۔ لیکن جب اس کی سمنیت مفقود ہو گئی تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ایسے کہ بے تو ہوئی ہے مگر اس میں سمن کا وجود ہی نہیں ہے، تو بے بلا سمن یہ ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے یہ باطل ہوئی۔ اور جب باطل ہو گئی بے تو ایسی صورت میں مبی مشتری پر لازم ہے کہ مبی واپس حوالے کر دے، کس کے؟ بائع کے۔ اور اگر ہلاک کر چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی قیمت دے گا، ہلاک کرنے والا اگر یہ ہے تو ہلاک اس نے کیا ہے تو۔ اب ایک ضمنی بات یہ عرض کر دوں کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں خریداری والے دن کا اعتبار ہوگا، امام محمد فرماتے ہیں سکہ کے بند ہونے والے دن کا اعتبار ہوگا، تو آخر اس دن کی قیمت کیسے نکالی جائے گی؟ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن کی قیمت بہرحال جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے یہاں درج ہوتا ہے کہ فلاں دن یہ سامان کتنے میں آیا تھا اور کیا ریٹ تھا اس کا، اور عموماً لوگوں کو بھی پتہ رہتا ہے کہ یہ سامان ان دنوں اتنے میں بک رہا تھا، ان دنوں اتنے میں۔ آج آپ کسی چیز کی مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر 2014 میں جو ہم کو سلنڈر مل رہا تھا وہ 314 روپے کا سلنڈر تھا، اور آج جو مل رہا ہے وہ 900 روپے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس دن کی قیمت معلوم ہے، تب آپ بات کر رہے ہیں اسے۔ بہرحال یہ چیزیں عام ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر، یہاں تک گفتگو ہو گئی پوری۔ اب جو دوسرا مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا اس سمن اصطلاحی کا، تو سمن اصطلاحی کی ایک صورت تھی وہی کھوٹے سکے کی، اور دوسری صورت کیا ہے کہ چھٹا پیسہ کر دیا جائے، بڑا نوٹ کو چھوٹے میں بدل دیا جائے، ہے نا۔ تو یا پھر یہ ہے کہ وہ بالکل سمن اصطلاحی ہوں کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے سونے یا چاندی کا استعمال نہیں ہوا ہے، جیسے ہمارے کاغذی نوٹ ہیں اس طور پر، ان کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں یجوز البیع بالفلوس النافقہ، اور بیع جائز ہے ان پیسوں کے ذریعہ جو رواج میں ہوں، نافقہ جو چل رہے ہوں، ہے نا۔ وَإِن لَّمْ تَتَعَيَّن، اگرچہ وہ متعین نہ ہوں، ہے نا۔ متعین نہ ہونے کی صورت میں بھی ان سے درست ہے، وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحاً سمن کے قبیل سے ہیں، اور
جب اصطلاحاً سمن کے قبیل سے ہیں تو سمن کا حکم بھی رکھیں گے، اور سمن کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، لہٰذا اس میں بھی متعین کرنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ اسی سکے کے بارے سے میں بیع کر رہا ہوں۔ آج آپ دکاندار کے پاس جائیں اور 500 کا نوٹ نکال کر کے کہیں ہم کو اس نوٹ کے بدلے میں سامان دے دیجئے، سامان لینے کے بعد وہ نوٹ جیب میں رکھ لیں اور دوسرا نوٹ نکال کر کے دے دیں جو اس کی قیمت بھر کا ہو، تو دکاندار کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس سے 100 روپے کا سامان لیا، 500 کا نوٹ دکھایا، کہا اس کے بدلے میں دے دو، سامان لینے کے بعد پھر 100 کا نوٹ دے دیا، دکاندار خوش ہی ہوگا کہ اچھا ہوا چھٹا دینے کی نوبت نہیں آئی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اس میں متعین کرنے کا کوئی مقصد ہے نہیں، اور متعین کرنے سے بھی متعین یہ نہیں ہوتے۔ وَإِن كَانَتْ كَاسِدَةً، اب اگر یہ نوٹ بند ہو جائے چلنا تو بیع اس سے درست نہیں ہوگی، حتی یعینہا، یہاں تک کہ اسے متعین کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر وہ نوٹ بند ہو گیا تو اب اس کی حیثیت ہو گئی کاغذ کے ایک ٹکڑے کی، اور کاغذ کے ٹکڑے کی بیع اگر ہے تو اب وہ گویا سامان ہو گیا۔ جیسے کہ کاپی خرید رہے ہیں تو اسی طریقے سے گویا آپ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا خریدا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ سامان کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سامان کے بدلے میں یہ لے رہا ہوں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر ایک کاپی کے بدلے میں ایک قلم لے رہے ہیں، دکاندار کو کہہ رہے ہیں یہ کاپی لیجئے اور بدلے میں ہم کو قلم دیجئے، تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاپی لیجئے اور قلم دیجئے، کیونکہ قلم آپ 100 روپے کا لیں گے، کاپی 10 روپے دیں گے، یہ بھی ممکن ہے۔ لہٰذا آپ کو متعین کرنا پڑے گا یہ کاپی لیجئے اور ہم کو اس کے بدلے میں قلم دیجئے۔ تو سامان کی بیع جب سامان سے ہوتی ہے تو وہاں پر متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ نوٹ چلنا بند ہو گیا تب اس کی حیثیت سامان کی ہو گئی۔ اب اس سامان سے لوگ کیا کام لیں گے اس کی وہ الگ بات ہو گئی، لیکن حیثیت وہی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ قاصد ہو جائے، یعنی رواج ختم ہو جائے، تو بیع درست نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے متعین کر دے۔ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور جب بیع کیا فلوس نافقہ سے، ثم قصدت قبل القبضے، پھر اس کا رواج ختم ہو گیا قبضے سے پہلے، تو بیع باطل ہو گئی امام اعظم کے نزدیک۔ یہ مسئلہ دراہیم مغشوشہ میں ابھی اوپر گزرا ہے، اسی کی ایک دوسری نظیر یہ بھی ہے کہ اسی حکم میں یہ بھی ہے۔ ومن اشترى شیئا بنصف درہم، کسی نے خریدا کوئی چیز آدھے درہم کے بدلے میں، ومن اشترى شیئا بنصف درہم، کوئی چیز خریدا آدھے درہم کے پیسوں کے بدلے میں۔ آدھے درہم کے پیسوں کے بدلے میں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک درہم کے مقابلے میں جتنا پیسہ آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ درہم ثمن اصلی ہے، ثمن خلقی ہے، کیونکہ وہ چاندی کا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ثمن اصطلاحی ہے۔ اب درہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے جو ہوتی ہے وہ ایک درہم میں 10 آتی ہے، لینے والے کو ایک ہی لینا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ پورا درہم دے گا تو ضرر میں پڑے گا۔ اس لیے حکومتوں نے کیا کیا ہے، اس کا چھوٹا روپ نکال دیا، اس کی چھوٹی صورت نکال دی، اور یہ کیا کہ اب اس کو 2 درہم، اب اس کو ایک درہم کو 10 حصوں میں بانٹ دیا، اور گویا کہ 10 پیسے کے حساب سے اس کو بنا دیا۔ جیسے ہمارے یہاں 1 روپیہ 100 پیسے کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 الگ الگ پیسے کے مقابلے میں وہ 1 روپیہ ہے۔ تو اب اگر کسی کو، آج تو خیر یہ چلتا نہیں، اب تو روپیہ بھی چلنا بند ہو گیا، لیکن جب یہ چیز چلتی تھی، روپیہ چلتا تھا، تو 5 پیسے کا سامان آپ کو لینا ہے، اب اس کے بدلے میں آپ 1 روپیہ دیں گے، دکاندار کو 95 پیسہ واپس کرنا ہے، یہ زحمت ہے بمقابلہ اس کے کہ آپ 5 ہی پیسہ دے دیں۔ تو اگر حکومت نے یہ چھوٹے سکے نکالے ہیں 5 پیسہ 10 پیسہ کا تو ٹھیک ہے، اگر حکومت یہ نکالے ہی نہ تو ایسی صورت میں آپ کو 5 پیسے کا سامان لینا ہے تو یا تو آپ کو پورا 1 روپے کا سامان لینا پڑے گا، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کا 95 پیسہ نقصان میں جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ دکاندار کے پاس پڑا رہے گا آئندہ کسی سامان کے لینے کے لیے۔ یہ تینوں صورتیں مناسب نہیں تھی، اور معاش کے جو طبیعت ہے، معاش کا جو مزاج ہے اس کے خلاف تھی۔
تو معاشی طور پر مضبوطی حاصل کرنے کے لیے، آسانی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے سکوں کو بھی رائج کیا جائے. تو اسی طور پر اگر 1 درہم کے بدلے میں چھوٹے سکے جو ہوتے ہیں، کسی نے کوئی سامان خریدا تو کہا مجھے یہ سامان دے دو، اور بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ بدلے میں آدھے درہم برابر پیسہ، آدھا درہم نہیں، آدھے درہم برابر پیسہ. تو کہتے ہیں من اشترى شیئا، جو کوئی چیز خریدے نصف درہم پیسے کے بدلے میں، نصف درہم پیسے کے بدلے میں، تو یہ بیع جائز ہوگی، کیونکہ پیسہ بھی ثمن اصطلاحی ہے، رائج ہے اس وجہ سے. وعلیہ ما یباع بنصف درہم من الفلوس، اور بائع پر لازم ہے مشتری کو دینا. کیا دینا لازم ہے؟ وہ چیز جو بیچی جاتی ہے آدھے درہم پیسے کے بدلے میں. یعنی آدھے درہم کے پیسے کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے بائع پر ضروری ہے کہ وہ مشتری کے حوالے اتنا کر دے. ومن اعطى الصیرفی درہمن، کسی نے صیرفی کو، صیرفی صراف ہے نا، اور اس کو یوں کہیے کہ جیسے سونار ہو گیا، کسی نے صیرفی کو درہم دیا، پیسہ خریدنے بیچنے والے اس کو صیرفی کہتے ہیں، اس کو 1 درہم دیا، اور درہم دے کر کے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے گا 2 مسئلے ایک طرح آئیں گے لیکن دونوں کے حکم میں فرق ہوگا. کسی نے صیرفی کو 1 درہم دیا اور کہا آتنی بنصفہ فلوسا وبنصفہ نصفا الا حبۃ فسد البیع فی الجمیع عند ابی حنیفہ. کسی نے کیا کیا؟ 1 درہم دیا اور کہا اس 1 درہم کے آدھے کے بدلے میں پیسہ دے دو، یعنی چھٹا کرایا اس کا، اس 1 درہم کے آدھے کے بدلے میں پیسہ دے دو، اور بنصفہ نصفا، اور آدھے درہم کے بدلے میں جو آدھا بچ گیا اس کے بدلے میں مجھ کو آدھا درہم دے دو، الا حبتن، مگر 1 حبہ، حبہ بہت ہی معمولی وزن کو کہتے ہیں، تو مگر 1 حبہ، 1 دانہ کم کر دو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی 1 درہم دے کر کے کہتا ہے آدھے درہم کا پیسہ دے دیجئے، ہو گیا بچا جو آدھا درہم، اس آدھے درہم کے بدلے میں ہم کو آدھا درہم دے دیجئے. آدھا درہم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آدھا درہم دیجئے، چاندی دیجئے، جو بھی صورت ہو، حاصل یہ ہے کہ اس کا آدھا درہم ہم کو دیجئے. ہاں اس میں سے تھوڑا سا آپ رکھ لیجئے، تو اس میں سے تھوڑا سا آپ رکھ لیجئے. یہ جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں فسد البیع فی الجمیع، بیع پورے میں فاسد ہو جائے گی امام اعظم کے نزدیک. اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے جاز البیع فی الفلوس وبطل فیما بقیہ، بیع یہ جائز ہوگی پیسوں میں، اور جو باقی بچ گیا نصف درہم اس میں بیع باطل ہو جائے گی. یہ حضرات کیوں کہتے ہیں بیع جائز ہوگی پیسوں میں اور باقی میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جناب آدھے درہم کو کے بدلے میں پیسہ لینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے نا. اور بقیہ آدھے درہم کے بدلے میں اگر آدھا درہم لیتا تو اس میں بھی قباحت نہیں ہوتی، لیکن اس میں آدھے درہم کے بدلے میں آدھے درہم سے کم لے رہا ہے، تو یہاں ربا پا لیا گیا. تو جو ربا یہاں پا لیا گیا تو یہ عدم جواز کے خانے میں جائے. تو اس وجہ سے چونکہ ایک حصے میں جواز ہے ایک حصے میں عدم جواز ہے، تو جہاں جواز ہے اس کو جائز رکھیں گے اور جہاں عدم جواز ہے اس کو ناجائز رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، بیع پیسوں میں بھی باطل ہو جائے گی، اور جو آدھا درہم 1 حبہ کم کر دے رہا ہے اس میں باطل ہو جائے گی. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس نے دیا کیا، یہ 1 درہم لیجئے اور اسی 1 درہم کے آدھے کے بدلے میں ہم کو یہ دے دیجئے، اور آدھے کے بدلے میں ہم کو آدھا درہم تھوڑا کم کر کے دیجئے. تو گویا ایک ہی صفقہ، ایک ہی سودا ہوا ہے نا. اور فساد یہاں ربا کی وجہ سے ہے، اور یہ فساد قوی ہوتا ہے. لہذا جب صفقہ ایک ہے تو ایسی صورت میں اس کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا اور فساد پورے میں شامل رہے گا. بیع فاسد میں اس طرح کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اس لیے امام اعظم کے نزدیک یہ فاسد ہے، کیونکہ صفقہ ایک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، لہذا درست ہے. وَلَوْ قَالَ آتِنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا. اب اگر دیکھیے جواز کی صورت کتنی اچھی ہو جائے گی. کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ 1 درہم دیا اور کیا کہہ رہا ہے، مجھ کو نصف درہم فلوس دے دو اور نصف درہم واپس کر دو
مگر ایک حبہ رکھ لو، تو یہ جائز ہے۔ آخر دونوں مسئلوں یہ جائز ہے، دونوں مسئلے میں فرق کیوں ہے؟ تو جب وضاحت ہوگی تو آپ کو فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے پہلے میں کیا کہا تھا، آتنی بنصف ہی فلوسن، یہ جو درہم ہے اس کے آدھے سے ہم کو پیسہ دے دو، اور اس کے آدھے سے ہم کو کیا کرو، آدھا درہم دے دو مگر ایک حبہ کم۔ تو اسی کے آدھے سے ہم کو آدھا دو کم کر کے یہ ربا کمانا پا لیا گیا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے، ایک درہم دے کر کے کہا ہے ہم کو آدھے درہم کا پیسہ دے دو اور آدھا درہم دو کم کر کے، اسی سے نہیں کہہ رہا ہے، اسی درہم سے نہیں کہہ رہا، مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی درہم کے آدھے سے ہم کو آدھا درہم دے دو، یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، ایک درہم لو ہم کو آدھا درہم کا پیسہ دے دو۔ اور مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آدھے درہم میں اگر 50 پیسہ ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم کو آدھے درہم کا پیسہ دے دو اور جو 50 بچا آپ کے پاس اس میں سے ہم کو 40% دے دو، 10% آپ رکھ لو۔ تو یہ جو عمل ہوا اس میں جواز کی وجہ کیا ہے؟ جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کے مقابلے میں متعین نہیں ہوا، یعنی آدھے درہم کے بدلے میں جو پیسہ ہے اور باقی آدھے درہم کے بدلے میں جو وہ ہے کیا بولتے ہیں درہم ہے، یہ متعین نہیں ہو رہے ہیں کہ آدھے آدھے درہم ہی کے بدلے میں ہے نا۔ وہاں کیا کہتا آدھے درہم کے بدلے میں یہ دو اور آدھے درہم کے بدلے میں وہ دو، وہاں آدھا درہم متعین کر دیا تھا، یہاں کیا کہا ایک درہم لو ہم کو آدھا درہم پیسہ دو۔ یہ کس کے مقابلے میں؟ ہمارے اس درہم کے کس حصے کے مقابلے میں یہ آدھا درہم پیسہ ہوگا، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو درہم دیا اس کے 75% کے مقابلے میں یہ آدھا درہم پیسہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ہو وہ آدھا درہم اس کے 50% کے مقابلے میں ہو، تو یہ متعین نہیں کیا، اسی وجہ سے یہاں جواز کا حکم دیا گیا۔ کہتے ہیں جاز البیع، یہ بیع جائز ہے۔ اب جب متعین نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وکانت الفلوس والنصف الا حبۃ بدرہم، تو اب پورے جو پیسے ہیں آدھے درہم کے مقابلے میں جو پیسہ دیا ہے وہ پورا پیسہ اور نصف سے کچھ کم درہم، یہ ایک درہم کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اب مانا کیا جائے گا؟ مانا یہ جائے گا کہ نصف درہم سے جو کچھ کم دیا ہے یہ نصف درہم سے کچھ کم کے مقابلے میں ہے نا، تو برابر برابر ہو گیا۔ اب دوسری طرف کیا ہوا، آدھے درہم کے برابر جو پیسہ ہے یہ آدھے درہم سے کچھ زائد کے بدلے میں دیا ہے، تو چونکہ جنسیت مختلف ہو گئی، پیسہ گلٹ کا ہوتا ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، تو درہم اور چاندی اور گلٹ میں برابری نہیں ہے، تو اس وجہ جنسیت ایک نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں برابری کے بغیر بھی بیچنا جائز ہے۔ تو جو کمی پائی جا رہی تھی اوپر والے مسئلے میں وہ کمی تھی تعین کی وجہ سے، یہاں تعین نہیں کیا ہے تو ایک کو دوسرے کی طرف پھیر کر کے کام چلا دیا گیا اور جواز کا قول کیا گیا۔ یہاں آ کر کے بیع الصرف کی بات پوری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ العزیز کل سے نئے باب کی ابتدا ہوگی۔